حج یہ رزق میں برکت کا سبب ہے۔ حج کے فوائد جہاں بیان کیے گئے ہیں وہاں اور بھی فوائد ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا فائدہ علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ حج کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکت فرماتے ہیں، اور رزق کی برکت سے انسان کو سرفراز فرماتے ہیں اور فقر و فاقہ سے اس کو بچاتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت اس طریقے سے حضرت عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجج تترا و عمر نسق تدفع میتۃ السوء و عیلۃ الفقر۔ یہ البحر العمیق کی روایت ہے، پہلی جلد صفحہ 67 پر اس کو نقل کیا ہے۔ پے در پہ حج اور بار بار عمرہ کرنا بری موت اور فقر کی مشقت سے بچاتا ہے۔ دوسری روایت اس طریقے سے اس کے اندر نقل کی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کی حجو تستغنو، یہ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، پہلی جلد 5ویں جلد صفحہ 10، البحر العمیق پہلی جلد صفحہ 67، حج کرو مستغنی رہو گے۔ تیسری روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما امعر حاج، یہ روایت امام فاقہی نے اخبار مکہ میں نقل کیا ہے، اور طبرانی اور بزار میں بھی نقل کیا ہے، البحر العمیق کی پہلی جلد صفحہ 72 پر ہے، حاجی کبھی فقیر نہ ہوگا یا اس کا توشہ ختم نہ ہوگا۔ اب اس بنا پر ہم دیکھیں کہ وسعت والے حضرات کو چاہیے کہ حج اور عمرے کا خوب سے خوب تر اہتمام کرنا چاہیے، اور کم از کم 5 سال میں ایک مرتبہ تو ضرور اس سعادت سے بہرور ہو جانا چاہیے مالدار حضرات کو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان عبدا صححت له جسمه ووسعت علیہ فی المعیشت تمضی علیہ 5 اعوام لا یفید الی لمحروم۔ یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، 4 جلد صفحہ 204 اور انوار مناسک صفحہ 56 پر جو ہے اس کو نقل کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے، میں نے جس بندے کو جسمانی صحت اور مالی وسعت سے نوازا ہو، پھر اس پر اس حالت میں 5 سال گزر جائے کہ وہ میرے گھر یعنی بیت اللہ کے پاس حاضر نہ ہو، تو یقیناً بڑا ہی محروم القسمت انسان ہے، یعنی وہ بڑا ہی محروم ہے۔ یہ بحث جو ہے کتاب المسائل کی 3 جلد صفحہ 70 اور صفحہ 71 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔